اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ الحمدللہ ہمارا سیکنڈ سیشن ایک آئیڈیل فیملی سسٹم ان دا ویو پوائنٹ آف دا اہل البیت علیہم السلام، بلکہ یوں کہیں تو بہتر ہے قرآن اور اہل البیت علیہم السلام کے نزدیک وہ آئیڈیل فیملی سسٹم کیا ہے۔ اس سیکنڈ سیشن میں آپ کی خدمت میں ایک اہم حقیقت جو کہ ایک فیملی سسٹم کی بنیاد ہے اہل البیت علیہ السلام کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، کہ اگر ہم اس حقیقت کو اپنائے بغیر، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیے بغیر، اپنی شادی شدہ زندگی کو یا بطور کلی اپنی فیملی لائف کو، اپنے مختلف ریلیشن شپس کو ہم ان کو چلانے کی کوشش کریں، ان کو نبھانے کی کوشش کریں، تو ممکن ہے ان ریلیشن شپس کے اندر شیطان اختلاف ایجاد کرے، یعنی شیطان کا اختلاف کرنے کا چانس اور رسک بہت زیادہ ہے اگر ہم اس حقیقت کو نہ سمجھیں، نہ سیکھیں اور نہ اپنائیں اور اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث امام باقر علیہ السلام کی پیش کرنے کی کوشش کروں گا، امام صادق علیہ السلام کی، بلکہ یہ حدیث ہے۔ راوی نے ایک آیت کے ذیل میں سورہ قصص آیت نمبر 40 کی یہ آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راوی نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اور وہ کون ہے؟ ایسا کوئی شخص ملتا ہے کہ جو اپنی ہوا یعنی اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرے، اپنی اوپینین کی پیروی کرے، بغیر ہدی من اللہ، بغیر اس ہدایت کے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی ہوائے نفس کی، اپنی اوپینین کی پیروی کرتا ہے، جو اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ اس کے اوپر چلتا ہے، نہ کہ خدا کی ہدایت کے مطابق۔ اب یہاں پر اس آیت کے ذیل میں آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام کیا جواب فرماتے ہیں۔ فرماتے یعنی من یتخذ دینہ رأیہ بغیر امام من ائمۃ الہدی، یعنی وہ شخص، اس آیت کے اندر مراد وہ شخص ہے جس نے اپنے دین کو اپنی رائے لیا ہوا ہے، اپنی اوپینین کو اپنا دین لیا ہوا ہے۔ عجیب ہے، بغیر اس امام کے بغیر۔ کون امام؟ جو ائمہ ہدا میں سے ہو، جو ہدایت کا امام ہو، اس سے دین نہیں لیتا بلکہ کس سے لیتا ہے؟ اپنے آپ سے، یعنی جو کچھ اسے سمجھ میں آتا ہے نا، وہ بطور دین اور ریلیجن اس نے اپنایا ہوا ہے۔ یہ کتنی خطرناک حدیث ہے۔ یہ حدیث کتاب بصائر الدرجات میں آئی ہے، جلد نمبر 1 یا ایک ہی جلد ہے اور صفحہ نمبر 96 میں۔ کئی احادیث موجود ہے کہ اگر تم اہل البیت کے بغیر، امام ہدا کے بغیر، وہ امام جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور جس کی مأموریت ہے کہ تم سب کی ہدایت کرے، ہم انسانوں کی ہدایت کرے، اس امام کی ہدایت کے بغیر اگر کوئی چلے گا تو یقیناً وہ ہلاکت کی طرف جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے اہل البیت علیہ السلام سے کتنا دین سیکھا ہے؟ کس قدر ہم نے دین سیکھا ہے؟ کس قدر ہم اپنی اوپینین کے مطابق اپنی زندگی کو چلاتے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم اللہ کے دین پر چلتے ہیں، اہل البیت علیہ السلام کے دین پر چلتے ہیں۔ یہ کتاب آپ دیکھیں، بصائر الدرجات، تقریباً 800-900 صفحے کی کتاب ہے، اور اس کے اندر ہزاروں احادیث ہیں اہل البیت علیہ السلام کی جانب سے۔ مثلا فرماتے ہیں کہ اہل البیت وہ نور ہیں، وہ لائٹ ہیں، کہ اگر تم اس نور کو نہیں اپناؤ گے تو تمہاری زندگی ظلمت اندر ظلمت سے بھر جائے گی، تاریکی اندر تاریکی سے بھر جائے گی، پوری زندگی اندھیرا۔ اب ہمیں فیملی لائف کے اندر بھی ہم اہل البیت کو محتاج ہیں۔ وی آر ان نیڈ آف اہل البیت۔ ہم کب تک اپنے آپ کو خوش رکھیں گے؟ کنونس رکھ کر اپنے آپ کو کتنا کنونس کرتے ہیں اور پھر خوش بھی ہوتے ہیں اس کنونسنگ کے بعد کہ ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں،
ہم تو بالکل صحیح ہیں، ہم جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم جس طرح سوچتے ہیں ٹھیک ہے، ہم جو کپڑے پہنتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہمارے سوچنے کا انداز، بولنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اہل البیت فقط شفاعت کے لیے نہیں، اہل البیت سب سے پہلے اس دنیا کے لیے۔ جو اس دنیا میں اہل البیت کو نہیں اپنائے گا، یعنی اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں اپنائے گا، انہیں کیسے شفاعت پھر نصیب ہوگی دنیا میں؟ لہٰذا یہ قاعدہ ہے۔ بس ہمیں فیملی لائف کے اندر بھی کیا کرنا ہوگا؟ اہل البیت سے پوچھنا ہوگا۔ خصوصاً یہ سیشن حتماً وہ افراد سنیں جو شادی شدہ ہیں یا جو شادی کی تیاریوں میں مشغول ہیں، جو عنقریب شادی کرنے والے ہیں، جن کی منگنی ہو چکی ہے، یا جو سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اب بالآخر شادی کرنی چاہیے، تو حتماً یہ سیشن ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، ایک قاعدہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، حتماً اس کو سنیں اور پھر اس کو ہم اپلائی کریں گے فیملی لائف کے اندر، شادی شدہ لائف کے اندر۔ دیکھیں، قاعدہ یہاں پر یہ ہے کہ خداوند سبحان نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی موجودات آپ کو نظر آتے ہیں، انسان، غیر انسان، درخت، آسمان، یہ کتاب، یہ بک شیلف، یہ دیوار، جو کچھ بھی ہے، یہ جتنے بھی موجودات ہیں، یہ اسماء الہی کا مظہر ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اسماء الہی کا مظہر ہے۔ خدا کے جتنے بھی اسم ہیں، خدا کے جتنے بھی اسماء ہیں، ان اسماء کی کوئی نہ کوئی تجلی ہے اس عالم کے اندر۔ ہر موجود، ہر مخلوق اس عالم کے اندر کوئی نہ کوئی اسم الہی کی تجلی کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، یعنی اس موجود کے اندر کوئی نہ کوئی اسم الہی موجود ہے۔ مثلا یہ موبائل آپ کے سامنے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ ریکارڈر ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ دیوار ہے، یہ کپڑے، یہ سب موجود ہے نا، یہ حیوان ہے، یہ درخت ہے، ہر موجود اس کے اندر کوئی نہ کوئی اسم الہی درکار ہے۔ اب سوال، اسم الہی، میں نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ اسماء الہی تو وہ 99 نیمز آف خدا ہوتے ہیں، اور ہم تو ان 99 نیمز کو اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں، پھر ان کو کمپٹیشن میں ڈالتے ہیں، پھر وہ نمبر 1 پرائز لے کر آتے ہیں۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ اسماء الہی کی حقیقت تو یہاں تک ہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر المیزان، وہ فرماتے ہیں کہ اسماء الہی ایک تو فقط 99 نہیں ہے، 99 نہیں ہے، بلکہ انلیمیٹڈ ہے، انلیمیٹڈ اسماء الہی ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ وہ یہ کہ اسماء الہی زندہ مخلوقات ہیں، لیونگ مخلوقات ہیں، صاحب شعور ہیں، سینس رکھتے ہیں۔ یہ اسماء الہی کی حقیقت ہے۔ سیکرٹ بتاؤں میں آپ کو، اسماء الہی در حقیقت مدبرات عالم ہے۔ اس پورے یونیورس اور پورے عالم ہستی اور جہان ہستی کے پلانرز ہیں، اس کو مدبرات کہتے ہیں۔ اب انسان، ہم انسان ہیں، انسان کا وجود بھی کوئی نہ کوئی اسم الہی کا مظہر ہے۔ اوکے، میں نے اس اسماء الہی سے شروع کیا، پھر اس کو عالم ہستی، اور پھر انسان، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے میاں اور بیوی، میل اینڈ فیمیل، ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر کون سے اسماء الہی موجود ہیں۔ اس سے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ حقیقت زن و مرد کیا ہے، شوہر اور بیوی کی حقیقت کیا ہے، تاکہ اس ہسبینڈ اینڈ وائف کو پتا چلے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے برتاؤ اور رفتار کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے ایک دوسرے سے۔ چونکہ ہم اس حقیقت سے آشنا نہیں ہیں، لہٰذا گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، فائٹنگز ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، یہ مسائل پھر کریٹ ہوتے ہیں۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ہسبینڈ اینڈ وائف کے اوپر ہیں، انسان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے انسان کو دیکھتے ہیں۔ ہم ہسبینڈ وائف، میل فیمیل کو نہیں دیکھتے ابھی، forget میل اینڈ فیمیل، اونلی انسان، الانسان کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو انسان ہے اس کے اندر بھی اسماء الہی ہے۔ اب
یہاں پر ایک اور قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اسماء الہی ہیں ان کو دو کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، دو کلی کیٹیگریز، اور پھر ہر کیٹیگری کے اندر نمبر آف اسماء ہیں، اسپیسیفائڈ اسماء الہی ہیں۔ وہ دو اہم کیٹیگریز کیا ہیں؟ ایک یہ کہ ایک وہ اسماء الہی کا مجموعہ ہے، کیٹیگریز ہے جو اسم الہی ہے، جلال کے ذیل میں آتے ہیں، اور دو وہ اسماء الہی ہیں جو اسم جمال الہی کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ بس ہمارے پاس دو اسم ہو گئے، ایک اسم جلال، یہاں پر تھا نا جلال، ایک اسم جلال اور دو اسم جمال۔ اب یہ جو اسم جمال ہے نا، ہم نہیں کہتے خدا کو یا جمیل یا اظہر الجمیل، ٹھیک ہے، یا اس خدا کا اسم ہے جلال، خدا کے اندر جلال بھی ہے، خدا کے اندر جمال بھی ہے۔ اب جلال کے اندر کچھ اسم ہیں، جمال کے اندر کچھ اسم ہیں۔ اب انسان کون ہے؟ انسان تمام موجودات کی نسبت آپ کمپیئر کریں انسان کو، تو انسان کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ انسان کی خلقت کے بعد خدا نے کیا کہا؟ خدا نے اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی، رائٹ؟ یعنی انسان اشرف الموجودات ہے، اشرف المخلوقات ہے، سب سے برتر، سب سے سپر مخلوق انسان ہے۔ اوکے، یہاں تک واضح؟ اب باقی موجودات میں بھی اسماء الہی ہیں، یہ جو انسان ہے اس میں بھی اسماء الہی ہیں۔ اب اگر انسان اشرف الموجودات و اشرف المخلوقات ہے تو سب سے زیادہ اسماء الہی کس کے اندر ہونے چاہیے؟ انسان کے اندر۔ ایک منٹ، یہاں پر ممکن ہے آپ مجھ سے سوال کریں کہ اندر، ہمارے اندر اسماء الہی؟ یس، ہمارے اندر اسماء الہی ہیں۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ تمام موجودات اسماء الہی کا مظہر ہے، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تمام موجودات کے اندر اسماء الہی ہیں، لیکن انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کے اندر سارے اسماء الہی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 یا 31 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ خدا فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کے اندر تمام اسماء کو رکھ دیے ہیں، تمام اسماء کی تعلیم دے دی ہے، یعنی تمام اسماء اس وقت آدم کے اندر موجود ہیں، نہ فقط آدم علیہ السلام کے اندر، ہم تمام انسانوں کے اندر تمام اسماء الہی موجود ہیں۔ لیکن ایک فرق ہے یہاں پر آدم علیہ السلام اور ہمارے درمیان، وہ یہ کہ جب خدا نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء الہی کی تعلیم عطا فرمائی تو آدم علیہ السلام کے وجود میں یہ تمام اسماء الہی ایکٹیویٹڈ اور انیبلڈ فارم میں رکھ دیے گئے، انیبلڈ فارم۔ لیکن ہمارے اندر جو اسماء الہی موجود ہیں، میرے اور آپ کے اندر جو کہ غیر معصوم ہیں ہم سب، ہمارے اندر یہ سارے اسماء الہی ڈی ایکٹیویٹڈ فارم کے اندر ہیں، ہمیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا مثال دوں، اگر ایک اسم ہے مثلا یا رحیم یا رحمان، خوب، یا رحمان یا رحیم اللہ کا اسم ہے، ہمارے اندر بھی یا رحمان اور یا رحیم کا اسم موجود ہے، لیکن اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یعنی میں بعنوان انسان رحمان الہی و رحیمیت الہی کا مظہر بن جاؤں اس عالم ہستی کے اندر۔ اگر میں نے وہ رحیمیت کو اور رحمانیت کو اپنا لیا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب میں نے اس اسم کو ایکٹیویٹ کیا، انیبل کیا، ٹھیک ہے؟ اب انسان، اب یہاں پر سمجھانے کا ٹائم چونکہ کم ہے لہٰذا میں بہت تیزی سے گزروں گا۔ اگر آپ کو ڈیٹیلز سیشنز چاہیے تو وہ میں نے الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ان سیشنز کو کتاب کی صورت میں بھی اور یوٹیوب کی صورت میں بھی اس کو ہم نے اپلوڈ کیا ہے۔ اب انسان، اس سے پہلے ہم میل اینڈ فیمیل اینڈ ہسبینڈ اینڈ وائف کے اوپر آئیں، صرف ایک قاعدہ یہاں پر یہ بتا دوں کہ انسان تمام اسماء الہی کا جامع ہے۔ کیا مطلب جامع؟ کمپریہنسونیس۔ تمام اسماء الہی کمپریہنسونیس کے ساتھ انسان کے وجود کے اندر موجود ہیں۔ اب
یہ جو انسان ہے، مرد اور زن نہیں، انسان، یہ تمام اسماء جلالی اور تمام اسماء جمالی کا مظہر ہے. اس کے اندر تمام جمالی اسما بھی ہیں، تمام جلالی اسما بھی ہیں. لیکن چونکہ خداوند متعال نے اس انسان کو میل اور فیمیل میں کیٹیگرائز کیا ہے، میل اور فیمیل کی صورت میں بنایا ہے، تو یہاں پر جلال الہی اور جمال الہی بھی تقسیم ہو جاتے ہیں. یعنی مرد اور میل وہ اللہ کی مخلوق ہے کہ جو اسماء جلالی کا مظہر ہے، وہ جلالی ہے، مرد جلالی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کے اندر وہ جلالت بہت زیادہ برجستہ تھی. جو فیمیل ہے، جو خاتون ہے، جو عورت ہے، یہ اسماء جمالی کا مظہر ہے. اس کے اندر اس کا وجود جمالی اسماء سے بھرا ہوا ہے، بھرپور بھرا ہوا ہے. یہ پہلی بات. اب جلالی کا کیا مطلب ہے، جمالی کا کیا مطلب ہے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اگر ایک مرد اس کے اندر اسماء جلال ہیں تو اس کی صفات پس کیا ہوں گی، اس کی کیا کوالٹیز ہیں. اگر ایک خاتون کے اندر اسماء جمال ہیں تو اس جمالی اعتبار سے، جمالی اسماء کے اعتبار سے اس عورت کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو میں آپ کو خلاصتاً بتا دیتا ہوں. اس میں جلال یا اسماء جلال کے اندر مثال کے طور پر قدرت، پاور، تسلط، غضب اور غصہ، حکومت کرنا، گورنمنٹ کرنا، گورنر بننا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دوسروں کے اوپر اپنا تسلط جمانا، اپنی قہاریت دکھانا، یہ اس میں جلال کی صفات ہیں. اس کو اس میں جلال کہتے ہیں. لیکن جو اس میں جمال ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اسماء جمال کے اندر محبت، سافٹنس، نرمی، ہمیشہ مسکرانا، ایموشنز، اور بہت زیادہ محبت اور لو کو پھیلانا اپنی فیملی کے اندر دوسرے انسانوں کی نسبت، یہ اس کے اندر یہ خصوصیات اسماء جمال کے اندر. البتہ یہاں پر کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ اگر اسماء جمال کے اندر محبت ہے، سافٹنس ہے، ایموشنز ہیں، اوکے، تو کیا اسماء جلال کے اندر نہیں ہے؟ اسماء جلال کے اندر بھی ہیں. میں نے کہا نا، مرد کے اندر اسماء جلال ہیں. کیا مطلب جلال ہے؟ یعنی اس کے اندر جلالی اسماء زیادہ آشکار ہیں، زیادہ نظر آتے ہیں. لیکن اس کے اندر جمالی اسماء بھی ہیں لیکن پنہان ہیں، چھپے ہوئے، آشکار نہیں ہیں. اسی طرح خاتون، عورت، وہ اسماء جمالی کا مظہر ہے. کیا مطلب؟ اس کے اندر محبت، سافٹنس، ایموشنز، جمال، خوبصورتی، زیبائی، یہ زیادہ آشکار ہے. تو کیا اس کے اندر جلالی اسماء نہیں ہے؟ ہیں، لیکن پنہان ہے. وہ کیوں پنہان ہے؟ کیوں اس کے اندر جلالی اسماء پنہان ہے؟ کیوں اس کے اندر جمالی اسماء پنہان ہے؟ کیونکہ ہر ایک کا اپنا یوسیج ہے سچویشنز کے مطابق. اب یہاں پر پوری ڈیٹیل اس کا فلسفہ ہے. اب اس کو ہم فیملی سسٹم میں یہاں تطبیق کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب اگر اس کو ہم نام دینا چاہیں، قرآنی نام دینا چاہیں عربک کے اندر، تو جمالی اسماء کو پھر ہم قرآنی آیات میں ایک دو نمونے دیکھتے ہیں and then we will move on to husband and wife. وہ یہ کہ قرآن کے اندر آپ دیکھیں جو آیات اسماء جمال اور جلال کے بارے میں آئی ہیں، اس کے علماء نے دو عنوان دیے ہیں. جمالی اسماء کے لیے مہر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور جلالی اسماء کے لیے قہر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. قہر یعنی قہاریت، مہر یعنی محبت. تو یہ جلال اور یہ جمال، یہ قہر اور یہ مہر، یہ جب تک آپس میں نہیں ملیں گے تو اس کائنات کی کمپلیشن پاسبل نہیں ہے. یہ کائنات اور یہ یونیورس
تکمیل نہیں ہوگی. یہ سوسائٹی اور یہ انسان اپنے کمال تک، اسپرچل پرفیکشن تک نہیں پہنچ سکتا. اگر انسان چاہتا ہے کہ اسپرچل پرفیکشن تک پہنچے، معنوی کمالات کو حاصل کرے، تو اس کو چاہیے کہ مہر اور قہر کو دونوں ساتھ ساتھ رکھے، جلال اور جمال دونوں کو ساتھ ساتھ رکھے. اب میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں. دیکھیں سورہ فتح آیت نمبر 29. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مومنین کی کیا صفات ہیں. مومنین وہ ہیں جن کے اندر اس میں جمال بھی ہے، اس میں جلال بھی ہے، اور ان کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ دونوں اسم کو آپس میں ملا کے رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین وہ ہیں جو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو کفار کے سامنے شدت دکھاتے ہیں، اور جو آپس میں رحیمیت اور رحمانیت دکھاتے ہیں. آپ دیکھیں ایک آیت کے اندر جلال اور جمال دونوں کو خدا فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں. ایک ہی آیت کے اندر مہر و قہر دونوں یہاں پر جامع اس کا ہمیں مظہر نظر آتا ہے. یعنی مومنین وہ ہیں جو آپس میں، ایک مومن دوسرے کی نسبت کبھی بھی شدت نہیں دکھاتا، ہمیشہ محبت. لیکن یہی مومن کافر کے سامنے، دشمن کے سامنے شدت دکھاتا ہے، غصہ دکھاتا ہے، اپنی قہاریت دکھاتا ہے، اپنی پاور دکھاتا ہے. لیکن یہ مومن اپنے مومن بھائی کی نسبت پاور، قہاریت، غصہ نہیں دکھاتا. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. دیکھیں یہ انسان کی کوالٹی ہے. ایک اور آیت آپ دیکھیں، اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین. وہی مہر و قہر ان آیات کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے. بس اگر ہم رحمت کو اور رحماء بینہم کو اس جمالی اعتبار سے دیکھیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مومنین ایک دوسرے کی نسبت رحمت، محبت، تواضع سے پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے، تواضع اس کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کفار کے سامنے تواضع نہیں دکھاتے، کفار کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، دشمنی دکھاتے ہیں، اپنی قہاریت دکھاتے ہیں. قہار کیا ہے؟ قہار اللہ کا اسم ہے. للہ الواحد القہار. خدا کی قہاریت اپنی پوری کمپلیشن اینڈ انٹائرٹی کے ساتھ روز قیامت ظاہر ہوگی. مومنین اس میں القہار کا مظہر ہے. کس کے مقابلے میں؟ دشمن کے مقابلے میں، نہ کہ آپس میں، نہ کہ اپنے درمیان خدا کا اسم الرحمن، اسم الرحیم کا مظہر ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے یہاں پر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لہذا اب حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے جب ہم ریلیجن کی بات کرتے ہیں، مومنین کے آپس کے تعلقات کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں حدیث میں ملتا ہے کہ حل الدین الا الحب والبغض. حل الدین الا الحب والبغض. کیا دین کے اندر حب اور بغض کے علاوہ کچھ اور ملتا ہے؟ دین یعنی حب اور بغض. حب یعنی جمال، بغض یعنی جلال. حب یعنی جمال بین مومنین، بغض یعنی جلال کافرین کے مقابلے میں. اب مرد کون ہے؟ وائف کون ہے؟ مرد کون ہے؟ عورت کون ہے؟ ہسبینڈ کون ہے؟ وائف کون ہے؟ شوہر، ہسبینڈ، اس میں جلال الہی کا مظہر. یعنی ایک شوہر کے اندر اس میں جلال الہی زیادہ آشکار ہے، اگرچہ اس کے اندر جمالی صفات بھی موجود ہیں لیکن پنہان طور پر آشکار نہیں ہے. عورت کون ہے؟ بیوی کون ہے؟ خاتون کون ہے؟ وائف. بیوی وہ ہے جو اس میں جمال الہی کا مظہر ہے، ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ، ہمیشہ محبت دکھاتی ہے اپنے گھر والوں کو، ہمیشہ سافٹنس، ہمیشہ ایموشنز، اس کے رویے میں نرمی ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہی جلال اور جمال مرد اور عورت کے جسم میں بھی اللہ نے آشکار کیا ہے. اب اگر جسم کے اندر اس قدر جلال اور جمال کا اسم آشکار ہے تو روح اور معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے یہ جلالی اسما اور جمالی اسما مرد اور عورت کے اندر زیادہ نظر آنے چاہیے. اب مجھے بتائیں ایک گھر کے اندر
ایک شوہر اور بیوی کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے. اب یہاں پر کوئی مسٹیک نہ کریں کہ اگر ایک مرد کے اندر جلالی اسما ہے تو بس وہ گھر کے اندر ہمیشہ غصہ، ہمیشہ حکومت، چائے لے کے آؤ میرے لیے، پانی لے کے آؤ میرے لیے، کھانا بچھاؤ میرے لیے، میں تھک گیا ہوں. کس نے کہا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جلالی اسما کا ایک مظہر کیا ہے؟ اسی وجہ سے نان و نفقہ کس کے اوپر واجب ہے؟ شوہر کے اوپر نان و نفقہ پرووائڈ کرنا واجب ہے. سخت کام، باہر جا کر پسینے بہانا، اوکے، روزی کمانا، حلال روزی کمانا، یہ کس کو سپورٹ کیا گیا ہے؟ شوہر کو، کیونکہ جلالی اسما کا مظہر ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی. خاتون کو گھر کے کام سپورٹ کیے گئے ہیں. خاتون کو تربیت کا عہدہ دیا گیا ہے کہ یہ خاتون شوہر کی بھی تربیت کرے، اپنی بھی تربیت کرے، شوہر کی بھی، بچوں کی بھی تربیت کرے. اور تربیت میں کیا تربیت محبت کے بغیر ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی ہے. اور عورت جو کہ اس میں جمال الہی کا مظہر ہے، اس کو مدرہڈ، اس کو ماں کا عہدہ دیا گیا ہے. لہذا گھر کے اندر کیا ماحول ہونا چاہیے مجھے بتائیں؟ کیا ایٹماسفیئر ہونا چاہیے؟ کیا غصے کا ایٹماسفیئر ہونا چاہیے؟ نہیں. پھر کون سا ایٹماسفیئر، کون سا ماحول ہونا چاہیے میرے گھر کے اندر، میری فیملی لائف کے اندر؟ گھر کے اندر محبت کا ماحول ہونا چاہیے. محبت سے لبریز ہو، محبت سے بھرا ہوا ہو ایک گھر، تب جا کے یہ گھر کمال تک پہنچ سکتا ہے. محبت کا سینٹر پوائنٹ کون ہے گھر کے اندر؟ محبت کو کون آغاز کرے گا؟ عورت، خاتون، کیونکہ وہ جمال الہی کا مظہر ہے. اللہ نے اس کو جمیل بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی. چونکہ عورت زیبائی کا مظہر ہے، جمال الہی کا مظہر ہے، یا یوں کہوں اسماء جمال الہی کا مظہر ہے، بس اس کے ذریعے، عورت کے ذریعے پورے گھر میں، تمام گھر والوں کے درمیان محبتی رابطہ اینڈ ریلیشنز کو سٹارٹ کرنا اور پھیلانا عورت کا کام ہے. تو کیا مرد کا کام؟ یس، مرد کا بھی کام ہے. یعنی یہاں پر عورت در حقیقت تربیت کرے گی اپنے مرد کی، اپنے ہسبینڈ کی، کہ جب یہ ہسبینڈ دیکھتا ہے کہ میری خاتون اس قدر محبت دکھا رہی ہے، گھر کے اندر 24 گھنٹے محبت ہی محبت دکھاتی ہے، تو اب یہ ہسبینڈ اس محبت کو لیتا ہے اور یہ بھی اپنی عورت، اپنی وائف، اپنی بیوی کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے تمام دیگر ریلیٹیوز کے درمیان محبتی رابطے کو پھیلاتا ہے. جب یہ محبتی رابطہ پھیلتا ہے تو آپ دیکھیں بچوں کے درمیان بھی کیا رابطہ ہوگا. مثلا 2 بچے ہیں، بھائی ہیں یا بھائی بہن ہیں، ان کے درمیان جو ریلیشن ہوگا محبت کا ریلیشن ہوگا. کبھی بھی ایک دوسرے کی نسبت قہاریت نہیں دکھائیں گے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے، بچوں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ آپس میں کبھی بھی قہر نہیں دکھاتے، ہمیشہ مہر و محبت دکھاتے ہیں. بس یہاں سے ہمیں ایک نتیجہ مل جاتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف اگر یہ دونوں اپنی حقیقت کو پہچان لیں، یہ میں نے پہلے سیشن میں کہا تھا کہ فیملی لائف کی سکسس اور کامیابی کے لیے کیا کرنا ہوگا. سب سے پہلے عورت اپنی حقیقت کو پہچانے کہ میں اس میں جمال الہی کا مظہر ہوں، میرے اندر اسماء الہی ہیں. کون سے اسماء؟ جو کہ جمالی ہیں، رحمانیت، رحیمیت، محبت، آرامش اور سکون دلانا گھر والوں کو. ایک مرد جب گھر پہ آتا ہے تو عورت کا کیا کام ہے؟ مسکرا کے اس سے ویلکم کرنا، اس کو مثلا پانی دینا، اس کی خدمت کرنا، اس کے پاس تمام کاموں کو چھوڑ کر اس کی خدمت میں آ جانا. یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ اس میں جمال کا مظہر ہے. اسی طرح ایک آدمی بھی، ایک ہسبینڈ بھی جب وہ گھر پہ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آفس گیا ہے، کام پہ گیا ہے، وہاں پر جلال ہی جلال ہے کا آفس کے اندر، ٹھیک ہے، بالآخر تھک جاتا ہے انسان. لیکن جب وہ گھر پہ آتا ہے تو اس کو اپنی جلالیت کو تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے.
اور گھر کے اندر اسے جمالیت دکھانے کی ضرورت ہے. البتہ یہاں پر ممکن ہے آپ پوچھیں اگر ایک آدمی ایک ہسبینڈ اس کے اندر اللہ نے اسماء جلال رکھے تو یہ گھر کے اندر کب استعمال کرے گا؟ کب گھر کے اندر اپنا غصہ، اپنی قہاریت، اپنی پاور کو استعمال کرے گا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشنز کے اوپر. یہاں پر سچویشنز ڈیپینڈ کرتی ہیں، لیکن غالبی طور پر، کلی طور پر، عمومی طور پر اکثر اوقات مرد کو ظاہر سی بات ہے غصے سے پیش نہیں آنا چاہیے. مثلا اگر یہ آفس سے آتا ہے اور خاتون اسے مسکرا کر اسمائل کر کے سلام کرتی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ مسکرا کر وعلیکم السلام کہے، اچھے انداز میں اس کے سلام کا جواب دے، نہ یہ کہ چونکہ میں آفس سے تھک گیا ہوں اور میں سیدھا بس بغیر کسی سے بات کیے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤں گا. نہیں، لیٹنا کسی نے منع نہیں کیا ہے، لیکن طریقے سے ہوتا ہے. سب کو مسکرا کر، سب سے اچھے سے بات کر کے، سلام علیک کر کر پھر جائے بندہ کمرے میں آرام کرے، استراحت کرے. اب یہاں پر بہت ڈیٹیلز ہیں، بہت زیادہ مثالیں آ سکتی ہیں، میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. میں ایک اور یہاں پر قاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. البتہ اس قاعدے سے پہلے ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. وہ نتیجہ عجیب ہے کہ اگر خاتون جس کے اندر اسماء جمال ہے، خوبصورت، زیبائی، رحمانیت، محبت، رحیمیت، سافٹنس، ایموشنز، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ زنانہ صفات، جو کہ اس جمال کے اسم سے لی گئی ہیں. اگر یہ خاتون اسماء جمالی کے مطابق عمل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں. اس کا آٹومیٹک کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا آٹومیٹک نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میں کاش مرد ہوتی، اوکے، کاش میں بھی جو ہے مردوں کی طرح آزاد ہوتی. پھر وہ مردانہ کوالٹیز کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے. کیا ہمارے معاشرے میں آج یہ پروموٹ نہیں کیا جا رہا؟ آپ خود دیکھیں، ایک عورت کو نہیں کہا جا رہا کہ تم شادی کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم پہلے جب تک تم اپنا بیچلرز، اپنا ماسٹرز، اپنی پی ایچ ڈی اور کرتے کرتے تم 35 سال کی نہ ہو جاؤ تب تک شادی نہیں کرو. پہلے تم کماؤ، دنیا کو فتح کرو تم، اوکے، K2 کی چوٹی تک تم پہنچو، اس کے بعد تم شادی کرنا. یہ غلط ہے. کس نے کہا؟ ایک عورت کا اصلی وظیفہ، اگر ہم دیکھیں یہاں پر کوئی غلط فہمی نہ ہو، اگر ہم اسماء جمالی کے اعتبار سے دیکھیں تو کس کے اندر اللہ نے جمال رکھا ہے؟ عورت کے اندر، رائٹ؟ تو اس جمالی اعتبار سے عورت کا اصلی وظیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ بنیادی وظیفہ کیا ہونا چاہیے؟ تربیت، فیملی کی تربیت، اولاد کی تربیت. تو کیا فیملی کی تربیت بغیر شادی کی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی ہے. اگر اس عورت کو یہ کہا جائے نہیں ابھی تم شادی مت کرو، 35 کی ہو جاؤ اس کے بعد تم شادی کرنا، اب وہ جب 35 کی ہو کر پھر شادی کرے گی تو وہ کیا تربیت کرنے کے قابل ہوگی؟ وہ کیا ماں بننے کی صلاحیت رکھے گی؟ اگر اولاد ہو بھی جائے اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے، کیونکہ 35 کے بعد انسان آہستہ آہستہ بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے. وہ نشاط جوانی، وہ یوتھ فلنس ختم ہو جاتا ہے. جس قدر وہ عورت سن سکرین کے کریمز لگائے، اینٹی ایجنگ کریمز لگائے، وہ جوان نہیں ہو سکتی ہے. اس کے اندر وہ نشاط ختم ہو جاتا ہے ان دی اینڈ. مرد بھی ایسا ہی ہے، 40 سال کے اندر کوئی شادی کرے، ایک لڑکا شادی کرے، لڑکا تو نہیں ہوگا وہ آدمی ہے، اگر 40 سال کی عمر میں یہ لڑکا شادی کرے تو اس کے اندر کتنا حوصلہ ہے کہ با نشاط ہو کر انجوائمنٹ کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. یہی شعار لگائے جا رہے ہیں عورت مارچ کے نام پر، ویمنز ڈے کے نام پر، عورتوں کے حقوق کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر، کہ مثلا میرا جسم میری مرضی، مجھے اگر شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی ہے. یہ سب اس فطری قاعدے کے خلاف ہے کہ اگر ایک عورت یہ شعار لگائے کہ مجھے مثلا مردوں کی طرح جاب پہ جانا ہے، بینک مینیجر بننا ہے، بھائی کسی نے منع نہیں کیا ہے کام کرنے سے، نو پرابلم. لیکن اگر آپ اس جاب کے چکر میں اگر ایک عورت
جاب اینڈ آفس کی ذمہ داری کی وجہ سے اپنی فیملی کی قربانی دے, اپنی فیملی کو قربان کرے, اپنے بچوں کی تربیت کو قربان کرے, یہ ممنوع ہے اسلام کے اندر. اس جمالی, اس صفات اسماء الہی کے اعتبار سے دیکھیں تو دس از رانگ, دس از اگینسٹ دا فطرت آف ہیومن بینگ. اسی طرح ایک مرد اگر کہے کہ مثلا شادی نہیں کرنی ہے مجھے, کاش میں مثلا عورت ہوتا, یہ سب باتیں جو ہے ویسٹرن سویلائزیشن کے سلوگنز ہیں. انفارچونیٹلی وہاں سے یہ امپورٹڈ سلوگنز ہمارے معاشرے میں آتے ہیں, اور پھر زن و مرد کے ذہنوں میں چونکہ اہل البیت کی تعلیم ہم حاصل نہیں کرتے, ہم فقط اہل البیت کے نام پر اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ فقط فقہی احکام, طہارت اور نجاست اور چھوٹی موٹی اخلاقی باتیں, سچ بولنا, جھوٹ مت بولنا. بس ہمارے نزدیک یہ ریلیجن ہے. بھائی یہ بصائر و درجات, ہزاروں احادیث اس کے اندر کیا اہل البیت فقط طہارت و نجاست ہے, فقط اخلاقی باتیں ہیں, اس کے اندر فطری باتیں ہیں. اگر ہم اسماء جمالی اور اسماء جلالی کے اعتبار سے دیکھیں, اس کا مطلب میرے اندر, میں جو ایک مرد ہوں, میرے اندر اگر اللہ نے اسماء جلالی رکھے ہیں آشکار طور پر, اوپن اعتبار سے, اور اسماء جمالی کو پنہان رکھا ہے, اس کا مطلب یہ میری فطرت کا حصہ ہے. اور اگر میں اپنی فطرت کے مطابق نہ چلوں تو میں اپنے آپ کو بھی ہلاک کروں گا, سوسائٹی کو بھی ہلاک کروں گا. ایک عورت اگر اپنی فطرت کے مطابق نہ چلے, جس کی فطرت کے اندر اسماء جمال ہے, تو وہ اپنے آپ کو بھی ہلاک کرے گی, فیملی کو بھی, سوسائٹی کو. کیوں سوسائٹی کو ہلاک کرے گی؟ دیکھیں معاشرے میں اسی وقت پاکستانی یا کلن جہان اسلام کے اندر آپ دیکھیں, پاکستانی سوسائٹی کو دیکھ لیں کس قدر فساد اور فحشا کے اندر مبتلا ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مشکل یہ ہے کہ فیملیز نے اس فطری اینڈ نیچرل نظام کو نہیں اپنایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. اگر ایک عورت گھر کے اندر محبت نہ پھیلائے, وہ اپنا وظیفہ نہ سمجھے کہ میرا وظیفہ ہے, کہ میرا وظیفہ کیا ہے, ایک عورت کا کیا وظیفہ ہے اس میں جمال کے اعتبار سے؟ محبت کو پھیلانا پوری فیملی کے اندر, نہ فقط ہسبینڈ کی نسبت, بچوں کی نسبت بھی, اور اپنی تمام دیگر ریلیٹیوز کی نسبت بھی, کہ یہاں پر صلہ رحمی کی جو بحث ہے وہ یہاں پر آتی ہے. اگر عورت یہ کام نہ کرے تو ہوگا کیا؟ پوری سوسائٹی برباد ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک عورت فیملی کے اندر, ایک پورے خاندان کے اندر محبت ہی محبت کا ماحول ہوتا ہے, تو یہ محبت کا ایٹماسفیئر اس خاندان کی حد تک محدود نہیں رہے گا. یہ محبت اب اس خاندان سے باہر سوسائٹی کے اندر پھیلے گی. پھر یہ سوسائٹی بھی محبت کی سوسائٹی بن جائے گی. سب ایک دوسرے سے رحیمیت کے ساتھ, رحمانیت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے. کوئی بھی کسی سے غصے کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ پیش نہیں آئے گا. کہاں سے شروع کیا تھا؟ فیملی سے. فیملی میں بھی کہاں سے؟ عورت سے, بیوی سے, ماں سے. بس اگر سوسائٹی میں, معاشرے کے اندر ہم نہیں کہتے سلام فرمان دے امام مہدی علیہ السلام, لبیک یا مہدی نہیں کہتے. خوب امام مہدی علیہ السلام کون ہے؟ محبت کے امام ہے. دشمنوں کے سامنے امام مہدی علیہ السلام کا جلال, شدت, مؤمنین کی نسبت, اپنی امت کی نسبت, محبت. تو اگر ہم امام مہدی علیہ السلام کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, ظہور کے لیے آمادہ ہونا چاہتے ہیں, تو ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ گھر کے اندر محبت سے شروع کرنا ہوگا. وداؤٹ لو, وداؤٹ محبت, ہم ایک مہدوی, ہم ایک آخر الزمانی, ہم ایک اسلامک سوسائٹی نہیں بنا سکتے. As simple as that. 2+2 4 کی طرح یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ شروع کریں فیملی سے. فرد, فیملی, سوسائٹی, کنٹری, جہان. یہ محبت
ایک فیملی کے اندر انڈیویجول سے شروع ہوتی ہے، ایک خاتون سے، پھیلتی ہے شوہر تک، پھیلتی ہے بچوں تک، پھیلتی ہے سوسائٹی تک، ہمسایوں تک، نیبرز، پھر سوسائٹی، اس کے بعد پورے ملک میں، اس کے بعد پورے جہان کے اندر یہ محبت پھیلتی ہے. یہ وہ پروسیس ہے ظہور کا جس کی نسبت ہم غافل ہیں. عجیب غفلت دکھائی ہم نے. ایک عالم بہت خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم مستحبات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، واجبات پر زور نہیں دیتے، جبکہ خدا نے سب سے پہلے کیا ہمارے اوپر واجب قرار دیا کہ تم واجبات پر عمل کرو. اگر تم واجبات پر عمل کرنے پر کامیاب نہیں ہو تو تم مستحبات کو فی الحال سائڈ پہ رکھو، اول واجب. اب اگر میں مثلا نماز اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، کرکٹ میچ چل رہا ہے، T20 مثلا PSL کا میچ چل رہا ہے اور اذان بھی ہو گئی ہے اور میچ ختم ہونے میں مثلا 2 یا 3 اوور باقی ہیں. اب میرے اندر کیا وسوسہ ہوتا ہے شیطان کی جانب سے؟ وہ یہ وسوسہ کرتا ہے کہ 3 اوور کا تو میچ ہے، ختم ہو جائے اس کے بعد نماز پڑھ لینا، آدھے گھنٹے سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے، اطاعت کرتا ہوں میں آپ کی، آپ صحیح کہہ رہے ہو. اب 3 اوور کا میچ جب ختم ہو گیا، نماز کے ٹائم کو، اذان کو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، اب میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہوں نماز کے لیے. اب میں مثلا جاؤں گا وضو کھانے، ٹھیک ہے، اور تمام مستحبات وضو انجام دوں گا. وضو، ہاتھ کے اوپر جو پانی مثلا مس کرنا ہوتا ہے، پھیرنا ہوتا ہے، اس کی جو دعائیں، چہرے کے اوپر جو پانی ڈالنے کی جو دعائیں، تمام ادعیے و دعا، ہاں یہ وضو کے ساتھ میں وضو کرتا ہوں. اس کے بعد پھر میں مصلی کے اوپر آؤں گا، زور سے اذان، بلند آواز سے اذان، پھر اقامہ، پھر اللہ اکبر، تمام مستحبات میں بجا لاؤں گا. لیکن مجھے یہ عقل نہیں آ رہی، میرے سینس میں یہ نہیں آ رہا کہ بھائی اے مومن، تو آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہے. یو آر لیٹ 30 منٹس. تم نے شیطان کی اطاعت کر کے اب تم نماز پڑھ رہے ہو. فیملی لائف کے اندر ہم یہی کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہم مستحبات کو تو بجا لاتے ہیں لیکن جو واجبات ہے اس کو بجا نہیں لاتے. مستحبات کیا ہیں؟ ایک منٹ، واجب کیا ہے پہلے یہاں پر فیملی لائف کے اندر؟ واجب یہ کہ پہلے میں آؤں اہل البیت علیہ السلام سے پوچھوں کہ اے امام زمانہ علیہ السلام، اے امام علی، اے امام صادق علیہ السلام، آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اپنی فیملی لائف کیسے گزارنی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اپنی وائف کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے. میں یہ ساری تعلیمات امام صادق علیہ السلام سے نہیں لیتا ہوں اور مستحبات کو بجا لاتا ہوں. میں اپنی وائف کو ڈیٹ پہ لے جاتا ہوں، میں اپنی وائف کو مثلا ہر ہفتے مثلا گفٹ دلاتا ہوں، یہ کرتا ہوں. وائف بھی ماشاءاللہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ سرونگ کرتی ہے، گفٹ لے کر آتی ہے، محبت سے پیش آتی ہے مثال کے طور پر. لیکن چونکہ یہ ہسبینڈ اور وائف اپنی فطری حقیقت سے آشنا نہیں ہے، اہل البیت سے تعلیم حاصل نہیں کی کہ ہمیں وہ اہل بیتی رول ماڈل، فیملی ماڈل کیسے اپنانا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں پہلا سال بہت اچھا گزرتا ہے، ہنی مون لائف گزرتی ہے، دوسرا سال بھی کرتے کرتے گزر جاتا ہے، اچھا گزرتا ہے. لیکن اس کے بعد جھگڑے شروع ہو گئے، ایک دوسرے سے ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور کرتے کرتے آج کل آپ سٹیٹسٹکس دیکھ لیں اٹھا کے، آپ 3 سال میں طلاق، پہلے سال میں طلاق، نکاح کے 6 مہینے بعد طلاق. یہ میں دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ریلیجس لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ریلیجس فیملیز کا حال ہے کہ 2 سال بعد طلاق ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کسی کمیونٹی ممبر نے مجھے بتایا تھا کہ مثلا ہمارے پاس ایک سٹیٹسٹکس آئی تھی کہ مثلا فلاں کمیونٹی میں اتنی طلاقیں ہیں. اس میں سے ایک کیس بہت فنی تھا، اور یہ عجیب، واقعاً فنی تو ہے ظاہر، لیکن حقیقتاً بہت انسان کو ڈس اپوائنٹ کرتا ہے. وہ کیا کہ مثلا بیوی نے شوہر کے لیے جو ہے وہ کھلا، یعنی ڈائیورس کے لیے جو ہے کیس فائل کیا. کیوں بھائی؟
کیوں آپ اپنے شوہر سے جدا ہونا چاہتی ہو؟ کیونکہ میں نے اس سے کہا تھا کہ جب تم آفس سے آؤ تو میرے لیے مثلا کیچپ لے کے آنا، بسکٹ لے کے آنا. اب وہ میرے لیے بسکٹ نہیں لایا، کیچپ بھی نہیں لایا، اب یہ میرے لائق نہیں ہے، میں اس کو طلاق دیتی ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو وتھ ہم. یہ ریئل کیسز ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق، چھوٹی چھوٹی باتوں پر 2 سال کی ناراضگی، 3 سال تک ناراضگی، ایک موبائل کی وجہ سے ناراضگی. یہ کیوں چھوٹی چھوٹی ناراضگی آ رہی ہیں؟ کیوں آج کے زمانے میں قربانیاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیوں آج کے زمانے میں ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرنا کم ہو گیا ہے؟ کیونکہ اپنی حقیقت سے آشنا نہیں ہے. عورت اپنی جمالی حقیقت سے آشنا نہیں ہے، لہٰذا اپنی جلالیت دکھانے کی کوشش کرتی ہے. بھائی آپ کے اندر جلال کم رکھا گیا ہے، کیوں آپ اپنی جلال کو زیادہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہو؟ ایک مرد اپنی جلالیت سے آشنا نہیں ہے، نہیں معلوم کہ مجھے کیسے بہیو کرنا ہے. ایک بیوی کو نہیں معلوم ہے ہاؤ ڈو آئی ہیو ٹو بہیو، مجھے کس سچویشن پر کس طرح بات کرنی ہے، کہاں پر مجھے غصہ دکھانا ہے، کہاں پر غصہ نہیں دکھانا ہے. یہ کیسز ہو رہے ہیں، یہ انفارچونیٹلی ہو رہا ہے اپنے معاشرے کے اندر. اب یہاں پر ایک کلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور دیکھیں کتنا خوبصورت کلام ہے. اس کلام کے اندر امیر المؤمنین علیہ السلام ایک عورت کی جمالیت کو بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ. ایک عورت قہرمان نہیں ہے، ہیرو نہیں ہے، سپر وومن نہیں ہے، ونڈر وومن نہیں ہے، بلکہ زن ایک ریحانہ کی طرح، پھول کی مانند ہے، لطیف ہے، قہرمان نہیں ہے. یعنی زن کے اندر خدا نے رأفت رکھی ہے، لطافت رکھی ہے، نرمی رکھی ہے، محبت اور رحمت رکھی ہے. یس، اس کے اندر جلال بھی ہے، لیکن اگر اس اسماء الہی کے نظام اینڈ سسٹم کے مطابق دیکھیں تو زن کے اندر، عورت کے اندر جمالی صفات زیادہ آشکار ہے، اس کی تجلی زیادہ ہے. ہاں، کچھ سچویشنز ایسی آتی ہیں کہ ایک عورت اپنی جلالی صفات بھی دکھاتی ہے. تاریخ اسلام میں ایک سچویشن ہمیں نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جو جمال الہی کا مظہر ہے اپنے تمام انٹائرٹی اور کمپلیشن اور ایبسلیوٹنس کے ساتھ. لیکن یہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب ثقیفہ کا ماجرا پیش آتا ہے، جب امام علی علیہ السلام کی ولایت کو غصب کیا جاتا ہے اور جب فدق کو غصب کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مہاجرین اور انصار کے سامنے خلیفہ اول کے دربار کے اندر جا کر اس میں جلال الہی کا مظہر بن جاتی ہیں، اور وہ کیا عظیم خطبہ بیان فرماتی ہیں جو کہ معروف ہے خطبہ فدقیہ کے نام سے. آپ دیکھیں سچویشن ٹو سچویشن ڈیپینڈ کرتا ہے. یا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کی نسبت جمیل ہیں، جمال ہے، لیکن جب اپنے بھائی کے نسبت امام حسین علیہ السلام کی نسبت جمال، جمیل، محبت، رحیم ہیں. لیکن یزید کے دربار کے اندر، ابن زیاد کے دربار کے اندر آپ دیکھیں اب وہاں پر جمالیت کا میدان نہیں ہے، اب جمال کو پنہان کر کے جلال کو آشکار کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ وہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ وہ نظام فطرت کی خوبصورتی ہے جس کو نظام اسماء الہی کہا جاتا ہے. آپ جوشن کبیر انشاءاللہ ماہ رمضان کے اندر ہم زندگی گزارے، الحمدللہ رب العالمین. لیلۃ القدر کی راتیں آنے والی ہیں، دعائے جوشن کبیر 1000 اسماء الہی. اب 1000 اسماء، اب آپ اس نیت سے آئیں، اس نیت سے کوشش کریں کہ لیلۃ القدر کی جو 19ویں رات ہے، شب 19، جس میں دعائے جوشن کبیر کو پڑھا جائے گا، اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ دعائے جوشن کبیر کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اس کو اسٹڈی کی نیت سے اس کو پڑھیں آپ.
کیونکہ اس کے اندر 1000 اسماء ہیں. اب یہ 1000 اسماء آپ کو بعض ایسے اسماء نظر آئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کہ یا جلال الہی کا مظہر ہوں گے یا جمال الہی کی تجلی کر رہے ہوں گے. اس کو آپ کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کریں. اور پھر ایک فلسفہ کیا ہے دعا جوشن کبیر پڑھنے کا کہ یہ اسماء الہی، ہم ان 1000 اسماء الہی کو پکاریں، اللہ کو پکارے ان اسماء الہی سے، جس کے نتیجے میں یہ اسماء الہی ہمارے وجود کے اندر جو موجود ہیں ڈی ایکٹیویٹڈ فارم میں یہ ایکٹیویٹ ہو جائیں، ہم مظہر بن جائیں ان اسماء الہی کا. اصل مقصد یہ ہے دعا جوشن کبیر کا، لیلۃ القدر کی رات کا. اسی وجہ سے حدیث میں امام صادق علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے امام، قرآن کی یہ آیت کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے؟ تو امام صادق فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی حقیقت ہی فاطمۃ الزہرا، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی لیلۃ القدر، فاطمہ زہرا لیلۃ القدر ہی حقیقت ہے. یعنی ہمیں لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر یہ تمام اسماء الہی جو کہ جمال اور جمیل ہے، جمال اور جلال ہے، ان کو اپنی طاقت اور وسعت اور قدرت کے مطابق اور استعداد کے مطابق ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. لہٰذا آخری نقطہ وہ یہ کہ ہم کوشش کریں اہل البیت کی تعلیمات کو حاصل کریں اور اپنی فیملی لائف کو خوبصورت لائف بنائیں، محبتی لائف بنائیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر فساد کی کمی آئے گی. کیوں معاشرے کے اندر اس قدر فساد ہے؟ کیوں اب آپ بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ آغا صاحب آپ دیکھیں کراچی کے اندر اس قدر موبائل سنیچنگ ہے. یہ موبائل سنیچنگ اس کی جڑ کہاں پر ہے؟ فیملی کے اندر ہے. فیملی کے اندر ہے، تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اور تربیت کون سی تربیت؟ جمالی اور جلالی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے. وہ اسماء الہی اس فیملی کے اندر نظر نہیں آتے. لہٰذا آپ دیکھیں اگر ایک فیملی کے اندر 3 بچے ہیں تو ایک ڈکیت بن گیا ہے، ایک پرائم منسٹر بن کر فساد کر رہا ہے، ایک مثلا پارلیمنٹ سپیکر بن کر یا منسٹر MNA بن کر فساد کر رہا ہے. کیوں پالیٹکس میں اس قدر کرپشن ہے؟ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے. کیوں ہر بندہ آپ کو اور مجھے چور نظر آتا ہے پاکستان کے اندر؟ پالیٹکس میں، اکنامکس میں، البتہ مذہب کے اندر بھی آج کل یہ مسائل نظر آتے ہیں. کیوں؟ تربیت کا مسئلہ ہے. اور کون سی تربیت؟ وہ اہل بیتی تربیت. کون سی اہل بیتی تربیت؟ جو کہ اس فطری نظام کے مطابق ہو، اسماء الہی کے نظام کے مطابق ہو. یہ اسماء الہی کا موضوع ایک طویل موضوع ہے. آیت اللہ جوادی آمولی حفظہ اللہ نے اس موضوع کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. ان کی ایک پوری کتاب ہے زن در آئینے جمال و جلال، زن جلال اور جمال کے آئینے میں. اس کے اندر آیت اللہ جوادی آمولی حفظہ اللہ نے اس موضوع کو، جمال اور جلال کو بہت ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، جس سے مرد اور عورت کی حقیقت سامنے نظر آتی ہے. اور پھر پتا چلتا کہ یس ایک عورت کا یہ وظیفہ ہے، ایک مرد کا یہ وظیفہ ہے. البتہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پچھلے ماہ رمضان میں 14 سیشنز کے اندر اہل بیتی فیملی سسٹم کے ٹاپک کے ذیل میں کوشش کی ہے کہ سنت زوجیت، سنت اسماء الہی، صلہ رحمی کے آثار، ان کو اس عرفانی نگاہ سے، معرفتی نگاہ سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدا انشاءاللہ ہم سب کو ان معارف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اگلا سیشن کا ٹاپک یہ ہوگا کہ اب جب ایک عورت کا کام محبت پھیلانا ہے اور مرد کا وظیفہ بھی اس محبت کو قبول کرنا ہے اور پھر اس محبت کے رابطے کو 2 وے رابطے میں تبدیل کر کے بچوں میں بھی پھیلا کر معاشرے میں اس محبتی رابطے کو پھیلانا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ محبت کی حقیقت کیا ہے. آیا محبت فقط آئی لو یو کہنا ہے؟ آیا محبت فقط وہ ہے جو ہمیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں نظر آتا ہے؟ نہیں، یہ تو محبت نہیں ہے. لیکن ہماری زندگیوں میں محبت یہی ہے، ہم اسی کو محبت سمجھتے ہیں. ہمیں اہل البیت سے، قرآن سے پوچھنا ہوگا
کہ یہ محبت کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں خداوند نے متعال سورہ روم کے اندر آیت نمبر 21 میں فرما رہے ہیں کہ شادی کا نتیجہ مودت اور محبت، اور اس کا نتیجہ آرامش اور سکون. یہ کون سی محبت ہے کہ جس کا نتیجہ سکون ہی سکون ہے، جس کا نتیجہ دنیا میں جنتی زندگی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے آپ سب کی دعاؤں سے. آخر میں دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں اہل البیت علیہ السلام اور قرآن کے معارف کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی، اپنے وجود کا حصہ بنانے کی خدایا ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں ہماری عاقبت بخیر فرما. اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.